ایران جنگ، امریکی ایوان نمائندگان میں ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور۔ خبر رساں ادارے کے مطابق حزب اختلاف کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ کانگریس کی باقاعدہ منظوری کے بغیر ایران کے خلاف کسی بھی جنگی کارروائی کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ ایوان نمائندگان میں ہونے والی رائے شماری کے دوران قرارداد کے حق میں 215 جبکہ مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ اس موقع پر حکمران جماعت کے 4 ارکان نے اپنی جماعت کی پالیسی سے ہٹ کر قرارداد کی حمایت کی اور حزب اختلاف کے ارکان کے ساتھ ووٹ دیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس قرارداد کی منظوری سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ فوجی تصادم کے حوالے سے کانگریس میں تشویش بڑھ رہی ہے، اور یہ خدشات صرف حزب اختلاف تک محدود نہیں بلکہ حکمران جماعت کے بعض ارکان بھی اس معاملے پر تحفظات رکھتے ہیں۔ قرارداد کے حامی ارکان کا موقف ہے کہ جنگ یا فوجی کارروائی جیسے اہم فیصلوں میں کانگریس کا کردار آئینی طور پر بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور کسی بھی بڑے عسکری اقدام سے قبل عوامی نمائندوں کی منظوری ضروری ہے۔ اگرچہ اس قرارداد کو ایک اہم سیاسی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، تاہم اس کے عملی اور قانونی اثرات کے بارے میں مزید بحث متوقع ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، ٹرمپ نے مشیروں کو آگاہ کر دیا۔ امریکی اخبار کے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مشیروں سے کہا کہ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تب تک دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے اور جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ دوسری جانب امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہوئے چوتھے افریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ دونوں ممالک کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ بجٹ تجاویز، پیپلز پارٹی کے حکومت سے اختلافات برقرار، مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ بدھ کو پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بجٹ کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان معاملہ سینئر قیادت کی سطح پر زیر بحث آئے گا۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کی سینئر قیادت کے درمیان اگلے 1-2 روز میں ملاقات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے 10 جون کو بجٹ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو، بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بجٹ اجلاس سے قبل کوئی اہم قانون سازی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بجٹ اقتصادی رابطہ کونسل اجلاس کے بعد پیش ہوگا اور کونسل کا اجلاس گلگت بلتستان سے بلاول بھٹو کی اسلام آباد واپسی کے بعد ہوگا۔ شرجیل میمن کی محسن نقوی سے ملاقات، وفاق اور سندھ تعاون پر اتفاق۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں ملکی امن و امان، بین الصوبائی تعاون، منشیات کے خاتمے اور عوامی خدمات کی بہتری سمیت مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں منشیات کی روک تھام اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سندھ حکومت کو کچے کے علاقوں میں ڈاکوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب آپریشنز پر مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ اور تعاون قومی چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قومی مفاد کے معاملات میں تمام اداروں اور حکومتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت جرائم کے خاتمے، امن و امان کے قیام اور عوام کے تحفظ کے لیے اپنی کاوشیں مزید تیز کرے۔ فیفا ورلڈ کپ کا میلہ سجنے میں 7 روز باقی، میزبان ملکوں میں ٹیموں کی آمد جاری۔ برازیل کی ٹیم امریکہ پہنچ گئی، نیو یارک میں ٹرافی کی رونمائی کی گئی۔ واضح رہے کہ ایرانی فٹ بال ٹیم کو میکسیکو کے ویزے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایونٹ کے دوران میکسیکو ایرانی ٹیم کا بیس کیمپ رہے گا۔ ایرانی فٹ بال ٹیم ترکی میں موجود ہے، 6 جون کو میکسیکو روانہ ہوگی۔ فیفا ورلڈ کپ میں پہلی بار 48 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ریکارڈ 1248 کھلاڑی شریک ہوں گے۔ میگا ایونٹ 11 جون سے 19 جولائی تک امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا۔